اچھا جی، ہڈن میریکلز آف بدر. بدر کے کچھ ایسی میریکلز ہیں جو ہڈن ہیں ہم سے ابھی تک. جنرلی بدر کو آپ نے بہت پڑھا ہے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو بدر میں ہوئیں جو علماء نے نکالی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور اس میں سب سے پہلے تو کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہی ہے پوری رات دعا میں رہنا. پوری رات ہی دعا کرتے رہے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. اور فورسز کا کمپیریزن کوئی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے 3 times بگر فورسز ان کی تھیں کفار کی. ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے، ان کے پاس 200 گھوڑے تھے. ہمارے پاس 70 کیمل تھے، ان کے پاس 1000 کیمل تھے. بیلنس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو لیکن دوست تھے، محبت کرنے والے تھے. اور سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے اٹھ کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ بے فکر رہیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے جو مرضی ہو جائے. پھر عمر فاروق آئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ بے فکر رہیے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آخری وقت تک کھڑے رہیں گے. حضرت علی آئے. حضرت علی نے بھی یہی الفاظ دہرائے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے. اور پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ جن کی وفات پہ اللہ کا عرش جو ہے وہ اٹ شک. اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ اے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمت کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. انصار کے سرداروں میں سے بھی تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، ہم نے پڑھا تھا ان کے بارے میں. اور اگر آپ ہمیں ایک اوشن میں بھی لے جائیں گے، ایک اوشن کے اندر بھی لے جائیں گے تو وی ول فالو یو. تو ایسے دوست، ایسے صحابہ کہاں سے بندہ لے کے آئے؟ آج کل ایسے دوست کہاں ملتے ہیں؟ ہاں مجھے بتائیں، اگر کہیں سے ملتے ہیں تو مجھے بھی بتائیے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لوگ تھے جس نے حضور کا بھی مرال جو ہے وہ ذرا تھوڑا اپ کیا. اور پھر ویسے بھی حضور کا اللہ تعالیٰ کے سب پر یقین تو ویسے ہی بہت زیادہ تھا. لیکن جنرلی وہ عام عوام کے لیے پریشان تھے، کیونکہ اس کی ریزن یہ تھی کہ عام عوام نے تو اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا ہوا تھا. This was the first battle which was taking place. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینٹ سے باہر نکلتے ہیں تو زور سے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں. تو جب دیکھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 5000، 1000 نہیں ہے جی، 5000 اینجلز لے کے نیچے اترتے ہیں. 5000 اور 1000 شروع میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جب حضور دعا کر رہے تھے تو اللہ، یہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2000 کی پھر دوبارہ ری انفورسمنٹس آف اینجلز بھیجی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ 2000 کی ری انفورسمنٹس کی اینجل بھیجی. یعنی کہ ٹوٹل 1000 2000 کتنے بن گئے؟ 5000. اس میں حضرت میکائیل بھی تھے اور حضرت جبرائیل بھی تھے. اور مطلب کہ اب آپ دیکھ لو کہ 1000 تقریباً اس طرف تھے اور 313 یا 300 اس طرف تھے. تو 5 times تو اینجل زیادہ تھے ٹوٹل پاپولیشن سے. اور اگر بیٹل آف بدر کا گراؤنڈ کسی نے دیکھا ہے تو وہ اتنا بڑا نہیں ہے. تو یعنی کہ کوئی بھی ایسی، میرا نہیں خیال کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ کوئی اینجل نہیں کھڑا ہوگا. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری کمپینینز کی شکل میں آئے تھے، لیکن ہمیں پتا تھا کہ یہ ہمارے کمپینینز ہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو ان کی شکلوں میں آئے ہیں. اصل میں we knew that they are not humans. یہ اینجلز ہیں. اور انہوں نے آ کے کیا کہا کہ glad tidings to you، یہ جو تمہارے سامنے فوج کھڑی ہے یہ کچھ بھی نہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمت بڑھانے، ڈونٹ وری اباؤٹ them، یہ کیا ہے، ان کو تو ہم 2 منٹ میں رگڑ کے رکھ دیں گے. صحابہ کا اس سے بہت بڑا مرال. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں کی بینائی چلی گئی، لیکن بدر میں شامل تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایگزیکٹ ویلی، ایگزیکٹ جگہ بھی یاد ہے کہ کہاں ہی اترے تھے. اور ابھی بھی اگر آپ جائیں بدر کے مقام پہ تو جبل ملائکہ ہے، وہاں پہ اترے تھے وہ. اور اپنے شاگردوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میری اگر بینائی ہوتی تو میں آپ کو دکھاتا کہ حضرت جبرائیل اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لے کے اترے تھے. اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دس واز the worst day. جب سے شیطان منع ہے
اس کی زندگی کا سب سے بدترین دن تھا یہ بدر کا دن مجھے تھا۔ ویسے ہر سال اس کے لیے ایک بدترین دن کون سا ہے؟ ہر سال ایک آتا ہے دن جو بدترین ہے اس کے لیے، وہ کون سا ہے؟ یوم عرفہ۔ یس، یوم عرفہ جو 9 ذی الحج ہے، شیطان اس دن اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے آپ نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، اللہ رب العزت آپ کو ایسے معاف فرماتے ہیں کہ جیسے آپ ماں کے پیٹ سے نکل گئے ہیں۔ تو یہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے۔ تو the worst day for his annually جو اس کا ہے وہ ہے یوم عرفہ۔ لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پوری زندگی کا اس کا جو ورسٹ ڈے تھا وہ بدر تھا۔ اور جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت جبرائیل 5000 اینجلز کو ان کی کمانڈ میں ہیں اور ان کو پوزیشن میں لا رہے ہیں، تو اس نے یہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں تھا جنگ میں موجود، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ دس از، یہ تو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی بات اوور ہو گئی، ختم، مطلب یہاں پہ انتظار کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کفار کو، مشرکین کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ اس نے ایک چھلانگ لگائی، went into Red Sea۔ اس کے بعد جو ہے، اور اس پہ ابو جہل نے کیا الفاظ دہرائے؟ وہی الفاظ دہرائے جو فرعون نے دہرائے تھے، تبھی اس کو فرعون کہتے ہیں اپنی امت کا۔ جب اس نے کہا نا کہ what I see وہ تم نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں، شیطان نے جب یہ بات کی تھا، کہنے کو سراقہ ابن مالک کی شکل میں تھا۔ بعد میں وہ خیر سراقہ ابن مالک آپ کو پتا ہے صحابی بنے، بہت بڑے صحابی بنے، حضور نے ان کو، یہ وہی ہیں جو حضور کے پیچھے ہجرت میں بھی گئے تھے، ہجرت کے وقت ان کا پیچھا کیا تھا۔ تو انہوں نے اس نے ابو جہل نے یہ کہا کہ یہ بیسکلی نعوذ باللہ بالکل وہی الفاظ جو فرعون کے تھے کہ یہ میری قوم کو نعوذ باللہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ڈیلوژن میں، یعنی کہ اپنے میجک میں سے میری فوج کو ڈی موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھا کہ ان کا میجک ہے، کہ ان کے بارے میں جیسے فرعون نے کیا کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو حضرت موسیٰ نے کیا ہے کہ یہ تو نعوذ باللہ وہی جادوگر کے لفظ استعمال کیے تھے، اس لیے اس کو فیرو کہا گیا ہماری امت کو، اور آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور یہ ورسٹ ہے اس سے، کیونکہ اس نے مرتے وقت بھی کیا کہا تھا کہ میرا گلا ایسے کاٹنے جیسے سرداروں کی طرح کاٹنا۔ فرعون نے تو آخری وقت میں توبہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جبرائیل ہی اس کے منہ میں خاک ڈال رہے تھے۔ خیر، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ فرشتوں نے کہا کہ جب بیٹل سٹارٹ ہوگی، جب پہلی سورڈ جب سٹرائک کرے گی نا آپس میں، تو پھر آپ بس دیکھیں آپ کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ تو وہی صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم صرف تلوار اٹھاتے تھے اور گردن کٹ جاتی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہو کیا رہا ہے، واٹس ہیپننگ آن دی بیٹل گراؤنڈ۔ اچھا، اس میں ایک پرسنالٹی کے بارے میں آپ کو بتا دوں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت زبیر وہ انسان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ کے دنوں میں بھی، جب کوئی حملہ کرتا تھا، جب کوئی ان کے خلاف بکواس کرتا تھا، تو حضرت زبیر حضور کو تلوار سے ڈیفینڈ کرتے تھے ایٹ دیٹ ٹائم آلسو، جب تلوار کا حکم نہیں بھی آیا تھا تو اور جہاں بھی حضور حضرت زبیر کو بلاتے تھے he used to reach there، کوئی اور آئے نہ آئے حضرت زبیر ضرور پہنچتے تھے۔ جیسے ہے نا اپنا جو اللہ رب العزت اینجلز کو حکم دیتے ہیں، اینجلز تو ادھر تھوڑا سا کمپیریزن کیا گیا حضرت زبیر کے اینجلز کے ساتھ، اور اینجلز کی طرح وہ حضور کی بات مانا کرتے تھے، مطلب نو سیکنڈ تھاٹ، جیسے سیدنا ابو بکر تھے۔ اور پہلی تلوار جو نکالی تھی نا حضور کی دفاع میں، وہ کس نے نکالی تھی؟ حضرت زبیر نے مکہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی قدردان ہے، ہاں اللہ ہر چیز کو یاد رکھنے والے ہیں۔ تو ہوا کیا تھا کہ جو 5000 اس دن حضرت زبیر نے یلو کلر کی ٹربن پہنی ہوئی تھی بدر کے اندر، غزوہ بدر میں
येलो कलर की टर्बन पहनी हुई थी, और जो 5000 फरिश्ते आए थे इन्होंने भी येलो कलर की टर्बन पहनी हुई थी। तो जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने आपकी कदर इस तरह की है कि जो फरिश्ते भेजे हैं 5000 के 5000 को येलो टर्बन पहना के भेजा है। यानी कि जिब्राइल, मिकाईल, इतने बड़े बड़े सरदार जो हैं फरिश्तों के, वो और अदर देन 5000 उनके अलावा जो 5000 फरिश्ते थे सब ने येलो टर्बन पहनी थी। दिस इज हाउ अल्लाह रिस्पेक्ट्स अ पर्सन जो अल्लाह के नबी के सामने कोई तकलीफ देना चाहे तो उनके लिए तलवार बन के सामने खड़ा रहता। तो ये बात मेरे ख्याल से आज से पहले हमें ये पता था कि हज़रत ज़ुबैर जो हैं उनकी शक्ल में आए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि शक्ल में नहीं थी, टर्बन जो थी उनकी येलो कलर की, उसमें ये सारे फरिश्ते नाज़िल हुए थे। तो जैसे हज़रत अबू बकर के ज़माने में आपको याद है कि वो टाट के लिबास में आए थे तबूक में। तो अल्लाह मेरे भाई ऐसे कदर करते हैं अपने प्यारे लोगों की। तो हज़रत ज़ुबैर वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिफेंडेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद अ स्वॉर्ड इन मक्का, और अल्लाह ताला ने फिर उसका क्या दिखाया, उसका अजर दिखाया बदर के दिन यौमुल फुरकान। और आपको पता है फिर स्टैंड क्या हुआ और क्या जिल्लत उठानी पड़ी कुफार को। और वही वाली बात, दिस वाज ऑलरेडी ओवर when the angels were here. This was already over. अल्लाह ताला ने एक के बाद एक मदद भेजी, एक के बाद एक मदद भेजी और ख़त्म कहानी। तो ग़ज़वा बदर हमेशा में एक चीज़ की याद दिलाती रहेगी, और वो है हक़ और बातिल का फ़र्क। और इस चीज़ की जो इसको यौमुल फुरकान भी कहा गया है, और 17 रमज़ान को ये पेश आई, और ये हमेशा हमेशा हमें द प्राउड फीलिंग है बदर की। जब भी बात आती है हर मुसलमान के लिए प्राउड फीलिंग होती है। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला आज भी आप देख लें, हमास को देख लें, मदद आ रही है उनके पास अल्लाह की, जो नज़र नहीं आ रही, लेकिन उनको नज़र आ रही है जो दुश्मन है। उनकी वीडियोज़ में देखे रोते कैसे, ये तो बंदा ही नहीं है कोई। वी आर नॉट फाइटिंग विद पीपल, वी आर फाइटिंग विद सम अदर बीइंग्स। तो अल्लाह की मदद आज भी उधर ही दस्तयाब है मेरे भाई, लेकिन उसके लिए फिर अमल उतना हाई होना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।